بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے بہت ہی طویل نماز پڑھی، اتنی طویل کہ جتنی عموماً آپ کی عادت نہیں تھی، اور پھر ہماری طرف پلٹے اور فرمایا کہ میں نے آج اپنی اس نماز میں اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں، 2 اللہ رب العزت نے قبول فرمائی ہیں اور 1 سے مجھے روک دیا ہے۔ پہلی دعا یہ تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری کل امت قحط سے ہلاک نہ ہو، ان پر کبھی بھوک مسلط نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسری دعا میں نے یہ کی کہ میری کل امت غرق نہ ہو، جیسا کہ قوم فرعون کے ساتھ ہوا تھا کہ کل امت ہی فرعون کے ساتھ ساری کی ساری غرق ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ پھر میں نے اللہ رب العزت سے تیسری دعا یہ کی کہ میری امت کے افراد آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس سے روک دیا۔ اب یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے جو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ جو پہلی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور تیسری قبول نہیں کی، اس کی 1 یا 2 حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنا اختیار ہے، اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے کسی امت کو عطا کرے اور جو چاہے وہ لے لے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن تھی، اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا، اس نے پہلی 2 دعائیں قبول کی اور تیسری درخواست سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا۔ دوسری بات جو ہم اس حدیث سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ دعا یہ تھی کہ میری کل امت غرق نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض امت کے حصے تو غرق ہو سکتے ہیں یا بعض امت کے حصوں پر بھوک آ سکتی ہے، لیکن کل امت ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث روایت کرتے ہیں، وہ پہلی حدیث میں نے آپ سے شیئر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل نماز پڑھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے سوال کیا کہ آج آپ نے جو نماز پڑھی ہے، ہم نے آپ کو اس قدر طویل نماز کبھی پہلے پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس نماز میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی تھیں۔ پہلی دعا یہ تھی کہ میری کل امت قحط سے اور بھوک سے ہلاک نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ دوسری دعا یہ تھی کہ میری کل امت غرق نہ ہو، جیسا کہ فرعون کی قوم پوری کی پوری غرق ہو گئی تھی فرعون کے ساتھ ہی، اور اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کیا۔ اور تیسری دعا میں نے یہ کی کہ میری امت کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہیں، لڑے نہیں، تو اللہ رب العزت نے مجھے اس سے روک دیا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن ہے، اس کا اختیار ہے، ہم اس کے فیصلوں پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ پہلی حکمت تو اس میں یہ ہے، لہٰذا لڑے جھگڑیں گے تو یہ صحیح۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امر کو امت مسلمہ کی انفرادی اور اجتماعی امتحان اور آزمائش بنایا ہے، یعنی میرا اور آپ کا یہ امتحان ہے کہ ہم نے زندگی میں لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار نہیں ہونا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے علماء کرام اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ جو لڑنے جھگڑنے والا فینومینا ہے، یہ ہمیں پرسنل لیول پہ گھروں میں بھی بہت نظر آتا ہے۔ رشتہ داروں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہونا، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کو قتل کر ڈالنا حتیٰ کہ، اور پھر بہنوں کا آپس میں بہت لڑنا، جہاں لڑائی جھگڑے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ والدین اور اولاد کا آپس میں لڑنا اور جھگڑنا،
حتیٰ کہ والدین اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور ساری زندگی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے جو دوسری حدیث اسی موضوع کے ساتھ لنک کرتی ہے اور اس کی مزید تشریح کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جابر کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الشیطان قد ایأس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں۔ ولیکن فی التحریش بینہم، تاہم ایک امید اسے ابھی بھی ہے، ایک لالچ اسے ابھی بھی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے جھگڑیں گے، اور ان کی لڑائی جھگڑے کا جو انداز ہے، انٹینسٹی ہے، وہ اس حد تک جائیں گے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو قتل ہی کر ڈالیں گے۔ ایک اور روایت میں انہی راوی کے ذریعے سے سنن الترمذی نے بیان کیا ہے اس کو اور حسن سند کے ساتھ، ان الشیطان قد یئس، بے شک شیطان نا امید ہو چکا ہے، ان یعبدہ المصلون، کہ کل امت مسلمہ کے نمازی اب دوبارہ اس کی عبادت کی طرف آئیں، عبادت تو اب نہیں کریں گے اس کی۔ اور شیطان کی عبادت سے مراد علماء کرام کا یہ کہنا ہے بتوں کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اس سے تو وہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن ایک امید اس کی باقی ہے، کیونکہ اسے بھی یہ پتا ہے کہ امت مسلمہ کا ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ایک امید اسے ابھی بھی ہے کہ میں ان کو آپس میں لڑائی کروا کے، جھگڑا کر کے ان کا دین ایمان ختم کر سکتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو کہ قرب قیامت کی ایک اہم علامت کا بھی پتہ دیتی ہیں، یعنی امت مسلمہ کے افراد کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا مختلف لیول پر، چاہے وہ انفرادی لیول ہے، چاہے وہ فیملی لیول ہے، چاہے وہ آفیشیل لیول ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے۔ دفتروں کی لڑائیاں علیحدہ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں علیحدہ ہیں، ہمسایوں کے ساتھ لڑائیاں علیحدہ ہیں، حتیٰ کہ ایک مسجد میں اکٹھے ہونے والے لڑ پڑتے ہیں، ایک اٹھ کے اے سی آن کرتا ہے، دوسرا اٹھ کے اے سی آف کر دیتا ہے، ایک کہتا ہے یہ جگہ میری ہے، میں یہاں روز بیٹھتا تھا، وہ کہتا ہے نہیں آج میں پہلے آیا تھا، میں یہاں بیٹھوں گا۔ یعنی اس حد تک امت مسلمہ کے اندر یہ فینومینا کامن پایا جاتا ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک امت مسلمہ کی آزمائش بھی ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب دین کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہوتا یا ان کو نظر انداز کر کے پسے پش ڈالا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس میں کمزور ایمان والے مسلمان یا صاحب ایمان اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دو احادیث میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان اکساتا ہے اور ہمیں خیالات ڈالتا رہتا ہے کہ ہم کسی طرح اس شخص کے خلاف ہو جائیں، اور وہ خیالات اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے دماغ میں گھومتے ہیں اور وہ بار بار ہماری سوچیں اسی کی طرف جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخرکار اس مخصوص انسان سے ہمارا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کی ایک اسٹریٹجی ہے جو وہ صاحب ایمان کا ایمان تباہ و برباد کرنے کے لیے اور ایمان کو ضائع کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور اس کو یہ لالچ ہے، یہ امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میں ان کو لڑا لوں، یہ آسان ہے، اور اس نے یہ راستہ اپنے لیے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے تلاش کر رکھا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایأس، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے ان یعبدہ المصلون، کہ اب یہ نماز پڑھنے والے، اور نماز کا ذکر یہاں پر خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نماز بہت ہی ایک اہم عبادت ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو ایک طرف اس کے اندر اتنی بڑی خیر پائی جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی نماز کو اس طرح سے اور اپنے ایمان کو فوراً نگیٹ کر ڈالتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں بھی انوالو ہوتا ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے پہلا قول یہ ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمام نمازیوں کو اب ایک دفعہ پھر کفر کی طرف لائے، ممکن ہے چند تو آ جائے، لیکن یہ امید اسے موجود ہے کہ تمام نمازیوں کو لڑا میں سکتا ہوں۔ نہ تو امت مسلمہ کے تمام افراد پر بھوک آئے گی، نہ امت مسلمہ کے تمام افراد پر
قحط آئے گا، نہ یہ غرق ہوں گے، لیکن یہ تمام لڑائی جھگڑا ضرور کریں گے اور ہر لیول پہ کریں گے، اور نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ اتنے جھگڑالو ہو جاتے ہیں کہ دفتر میں، گھر میں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر فنکشن پہ وہ اپنی زندگی کا آبجیکٹیو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ جا کے تو ایک جو ہے وہ بدمزگی والی فضا ہم نے ضرور پیدا کرنی ہے۔ یہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریح بیان کرتے ہیں۔ دوسری تشریح جو علماء کرام نے بیان کی ہے، امام ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس طرح سے مایوس بھی ہوتا ہے۔ شیطان بھی مایوس ہوتا ہے، اور اس کی مایوسی یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اسلام جوق در جوق پھیل رہا ہے اور مسلمان بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب شیطان کو یہ مایوسی ہونے لگی کہ میں انہیں دوبارہ شرک کی طرف اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف تو نہیں لا سکتا۔ تاہم یہ اس سے پتہ چل گیا کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو میں لڑا ضرور سکتا ہوں، اور اس نے یہ راستہ تلاش کر لیا۔ یہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تیسرا قول اس حوالے سے علماء کرام کا یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے ان مومنوں سے جن کا ایمان مکمل ہے یا جو کمال ایمان کو پہنچ چکے ہیں، لیکن ان سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا ضرور کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھے لیول تک پہنچنے والا صاحب ایمان بھی یہ غلطی ضرور کرے گا اور اس امتحان میں ضرور ناکام ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں کہ اس کا کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا اور بول چال بند ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ فینومینا اب ہمیں اپنے ارد گرد بہت کامن نظر آتا ہے۔ لڑائی جھگڑا تیزی سے ہوتا ہے، صلح کی طرف کوئی بھی تیار نہیں ہوتا کہ آئے۔ پھر اسی طرح سے یہ آلوسی کا قول ہے۔ چوتھا قول علماء کرام کا یا تشریح اس کی یہ ہے کہ یہ جو المصلون میں الف لام آیا ہے، یہ دراصل ایک مخصوص زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ خواہ مسلمان بھی ہوں، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنی طاقت اور قوت سے نقصان پہنچائیں گے۔ حالانکہ یہ طاقت اور قوت تو اپنے دشمن کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، اپنے ہی مسلمان بہن بھائی یا اپنے ہی سگے بہن بھائی یا شوہر کی طاقت بیوی کے خلاف یا بیوی کی طاقت شوہر کے خلاف یہ استعمال کرنا تو کوئی دین اور ایمان نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اور مصلین سے مراد ان کا کہنا ہے تمام نمازی ہیں، تمام مومن ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہیت عن قتل المصلین، مجھے روک دیا گیا ہے کہ نماز ادا کرنے والوں کو قتل نہ کرو۔ تو یہاں نماز ادا کرنے والوں سے مراد عبادت کرنے والے بھی ہیں، اور خاص طور پر نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ اشرف اور افضل الاعمال ہے۔ تمام نیک عمل جو ہم کرتے ہیں ان میں افضل ترین 5 فرض نمازیں ادا کرنا ہے۔ جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو ادا کرتا ہے اور ایمان کے کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اب اگلا چیلنج اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی میں لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرے۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، لڑائی جھگڑا آگے جا کے ہم سیکھیں گے، اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ضرور جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایمان کو غارت کر دینے والا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شیطان کی امید کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان کو ایک امید ابھی بھی ہے کہ میں ان مسلمانوں یا امت مسلمہ کا اس طرح سے نقصان کر سکتا ہوں کہ میں ان کو آپس میں لڑا دوں اور یہ آپس میں جھگڑنے لگیں۔ لہٰذا شیطان کو آج بھی یہ امید ہے کہ میں ان مومن بھائیوں کو اور امت مسلمہ کے تمام افراد کو گمراہ کر کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دوں۔ تمام، یعنی آپ نوٹ کیجئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری تمام امت جو ہے وہ غرق نہیں ہوگی، میری تمام امت جو ہے، لیکن لڑائی جھگڑے میں سبھی انوالو ہو جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا امتحان ہے کہ جس سے ہمیں اپنی زندگی میں بچنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اور پھر شیطان کو یہ بھی امید ہے کہ میں ان کے درمیان اس لڑائی جھگڑے کو اس حد تک بڑھا دوں کہ یہ پرماننٹ دشمنی کی شکل اختیار کر جائے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں۔ اس حد تک یعنی یہ ذاتی بغض اور عناد چلا جائے، اور گردنیں کس کی کاٹیں گے؟ اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کی۔ سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی گردن کاٹے گا،
ماں باپ اولاد کے خلاف ہوں گے، اولاد ماں باپ کے خلاف ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک فیملی کو ہینڈل کرنے کا موقع ملا، وہاں پر ماں اپنے بچوں کو انہیریٹنس میں شیئر دینے کو تیار نہیں، 5 بچے کورٹ جا رہے ہیں ماں کے خلاف۔ آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ریزن، اور پراپرٹی بھی خاصی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں، یہ کون ہے جو شیطان ڈالتا ہے انسانوں کے ذہن میں؟ اور سچی بات ہے کہ جب بھی اس طرح کے خیال آئے تو ہمیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے ان کو جھٹکنا چاہیے۔ تو شیطان کو ابھی یہ امید باقی ہے کہ میں امت مسلمہ کے تمام افراد، حتیٰ کہ وہ جو ایمان میں بھی بہت اچھے ہیں، ان کو ذاتی بغض اور عناد اور دشمنیوں میں مبتلا کروں، یہاں تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں، یعنی ایک دوسرے کا قتل کرنے لگیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان تمام مسلمانوں سے اس حوالے سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب یہ دوبارہ شرک کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن وہ ہر وقت بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، تاکہ امت مسلمہ کے تمام افراد کو کسی نہ کسی حوالے سے آپس میں لڑاتا رہے، لڑائے نہیں لڑاتا رہے، اور ان کے دلوں میں دشمنیاں ڈالے اور ان کو جنگوں پر آمادہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جنگیں کرنے لگ جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو عرب تھے انہیں بھی پتا تھا کہ حرمت والے مہینے کیا ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے میں نہ صرف اسلحہ رکھ دیتے تھے، لڑائی جھگڑا بھی بند کر دیتے تھے، گھروں میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ آج کا مسلمان نمازی ہوگا لیکن جو ہمارے حرمت والے مہینے آتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے تقدس کا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے اسی طرح سے چل رہے ہیں، اولاد والدین پر شاؤٹ کر رہی ہے، والدین اولاد پر شاؤٹ کر رہے ہیں، ہمسائے حرمت والے مہینے ہیں اور آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو پرانی ABC سے ساری پرانی باتیں کھول کے جتنے سال بڑھتے جا رہے ہیں دشمنی اور لڑائی جھگڑے اور اختلافات مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس بیگ میں ایڈ ہی ہو رہا ہے، اس میں سے کچھ نکل باہر نہیں رہا۔ آپ نے فلاں غلطی بھی کیا، آپ نے فلاں وقت بھی کیا، پہلے 3 تھی اب 5 ہو گئی، اب 10 ہو گئی، اب 15 ہو گئی، اور ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی بدمزگی کر کے اٹھنا۔ تو یہ سب شیطانی سازش ہے، شیطان کے حربے ہیں، اور شیطان مسلمانوں کو اکساتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہماری آزمائش کے لیے یہ ایک چیز چھوڑی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست اور دعا کو قبول نہیں فرمایا، اور اسے ہماری امت کے لیے آزمائش بنا دیا۔ پھر اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ شیطان آپس میں امت مسلمہ کو لڑا کر انہیں قتل تک پہنچاتا ہے، ان کی دشمنیوں کو ان کے دلوں میں پالتا پوستا رہتا ہے، وہ نشو و نما پاتی رہتی ہیں، آپس میں یہ ایک دوسرے سے جنگ کریں گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو آزمائش میں ڈالیں گے، اور پھر ان کی دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض آنے لگتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں، گند اچھالنے لگتے ہیں، کردار کشی کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جس طرح آج کا مہینہ، آج کا دن حرام ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ تو ایک دوسرے کی عزت خراب کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور اس کے لیے بڑے ہی ناپاک اور خبیث طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ناپاک اس لیے کہ یہ شیطان کے طریقے ہیں۔ منافق کی ایک نشانی آگے چل کے دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جھگڑالو ہوتا ہے، مومن کبھی بھی جھگڑالو نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسے شبہات اور مسکنسیپشنز ایک اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حوالے سے کریٹ کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتے، اور اس سے ان کی لڑائی جھگڑا بڑھتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، نفرتوں میں اضافے ہوتے ہیں، آپس میں مسلمانوں کے درمیان جو محبت اور الفت اور جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے خلاف لڑانا اور جھگڑا کروانا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض اور نفرتیں ڈالنی ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے، سب سے بڑا حربہ ہے جو امت مسلمہ کے افراد کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اختیار کرتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ چیز مجھے سہولت سے اویلیبل ہے، اور یہ ایک ایسی اب طریقہ بن چکا ہے کہ جس کے لیے وہ انسانوں میں سے شیاطین منتخب کرتا ہے، یعنی ایسے انسان منتخب کرتا ہے جو لڑائی جھگڑے کی طرف آمادگی اور مائل ہونے کی ٹینڈنسی رکھتے ہوں، پھر وہ ان کو استعمال کرتا ہے، ان کی برین
واشنگ کرتا ہے، شیطان انہیں سمجھاتا ہے کہ کن کن پوائنٹس پہ آپ نے جھگڑنا ہے، اور پھر انسان تیاری کر کے جاتا ہے اب کی بار جب میں اسے ملا تو میں نے اس کو یہ بات سنا کے آنی ہے۔ اور یہ بات میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں انسانوں کی نفسیات میں، اور بالخصوص امت مسلمہ میں تو بہت زیادہ ہے۔ اتنا تمزق اور اتنا پھٹا ہوا جو انداز ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، وہ آپ کسی اور قوم میں آج کل نہیں دیکھیں گے، جو کہ خاص طور پر امت مسلمہ میں نظر آتا ہے، اور یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے اور مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کی علامت بھی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ان احادیث میں جیسا کہ آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول ہوئیں اور ایک دعا سے آپ کو روک دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ نہیں، امت مسلمہ کے افراد جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں جھگڑیں گے ضرور۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کینہ پھیلنے لگتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، بچے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں، سالوں پرانے دوست ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کس حد تک اس کے نتیجے میں ایک نافرمانی یعنی لڑائی جھگڑا کرنے کے نتیجے میں دیگر کئی نافرمانیاں جنم لیتی ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ اس کی انگیجمنٹ صرف اس لیے ٹوٹ گئی کہ ہمارا اس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں تھا جس پولیٹیکل پارٹی سے، یعنی ہماری قوم، اچھا کھیل ہوگی تو لڑائی جھگڑا، بھائی کھیل کھیل ہے، اور کھیل از مینٹ فار انٹرٹینمنٹ، اور یہ طے شدہ بات ہے، کبھی اس میں ہمیں ہار ہوگی، کبھی ہمیں جیت بھی ہوگی، یعنی ہر بات پہ لڑائی جھگڑا، مسجد کا اے سی چلانے نہ چلانے پہ لڑائی جھگڑا، کھیل پہ ہر بات پہ آپ نوٹ کریں لڑ پڑیں گے، گھر میں شادی ہوگی تو لڑ لڑ کے ہوگی، منگنی ہوگی تو لڑ لڑ کے ہوگی، یعنی اس حد تک امت مسلمہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ اور پھر یہ لڑائی جھگڑا اس حد تک بڑھتا ہے کہ ایک دوسرے کے نقصان کر دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، حتیٰ کہ گردنیں تک کاٹ دی جاتی ہیں، قتل تک کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہر شکل کی لڑائی جھگڑے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی یہ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کبیرہ گناہوں میں سے 70 بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، اور کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے والا ضرور جہنم میں جائے گا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ کلمہ گو مسلمان ہو۔ اب اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لڑائیاں اور جھگڑے ہیں یہ شیطان کو بہت خوش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں تفرقہ بازی پھیلتی ہے، مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں تقسیم کرنے والے فیکٹرز کتنے ہیں۔ حسب اور نسب کی بنیاد پر تقسیم، ہم چودھری ہیں تو وہ چودھری نہیں ہے، ہم مالدار ہیں تو وہ مالدار نہیں ہے، طبقاتی فرق یا ڈفرنٹ کلاسز جو سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جو امت مسلمہ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے دنوں ایک بچی کو کہتے ہوئے سنا، وہ اچھے کھاتے پیتے گھر سے بیاہ کے ایک کھاتے پیتے ہی گھر میں گئی تھی، لیکن ذرا وہ اتنے نہیں تھے جتنے کہ اس کے والد صاحب تھے، تو اس نے کہا میں اپنے سسر کی خدمت نہیں کروں گی، یہ لوگ تو ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ حالانکہ خدمت کیا ہے، جہاں آپ 3 روٹیاں پکائیں گے، چوتھی پکا کے پوتے کے ہاتھ میں ٹرے پکڑائیں گے، دادا ابو کو دیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مال و دولت کی بنیاد پر تقسیم اور طبقات بنانا کہ ہم F8 سے ہیں اور ہم F10 سے ہیں تو ہم G سیکٹر میں کیوں جا کے رہیں اور ان میں رشتے کیوں کریں، اور اگر ہو گئے ہیں تو یہ کوئی ہمارے، تو میں نے دل میں سوچا جو سسر کے بارے میں یہ تھاٹ رکھتی ہے وہ شوہر کے بارے میں کیا رکھتی ہوگی، وہ تو اسے بہت نیچ سمجھتی ہوگی، کیونکہ وہ کسی اور سیکٹر سے ہے اور میں کسی اور سیکٹر سے ہوں، اور ان کے گھر میں اکثر لڑائی ہی رہتی ہے۔ تو یہ بھی لڑائی کی ایک وجوہات ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ ہمارے ہاں مسلک کی وجہ سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہیں، رشتہ داروں میں جو گروہ بندیاں ہیں وہ علیحدہ ہیں، دفتروں میں جو گروپس اور جتھے بنے ہوئے ہیں وہ علیحدہ ہیں، محلوں میں جو گروپس اور جتھے بنے ہوئے ہیں وہ علیحدہ، یعنی کوئی موقع ایسا نہیں جاتا، حتیٰ کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہوئے چند مخصوص لوگ تو آپس میں ملیں گے بھی، باتیں بھی کریں گے، اور باقی سب کو ایک سائڈ پہ کریں گے اور ان کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیں گے۔ یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے۔ مسلمان گھلنے ملنے والا ہوتا ہے، آسانی دینے والا ہوتا ہے، اگنور کرنے والا ہوتا ہے، پیار محبت لینے والا اور دینے والا ہوتا ہے، پیار محبت بنانے والا ہوتا ہے۔ اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کے فرینڈز کی لسٹ جتنی طویل ہوتی جائے گی اتنا زیادہ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سوشلی بہت کنیکٹڈ ہوں، ہمارے فرینڈز کی فہرست میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایک کلوز گروپ بن کے صرف اپنے آپ کو ہی دوسروں سے سپیریئر سمجھتے رہیں۔ تو یہ وہ سارے ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو کئی کئی حساب سے تقسیم کر رکھا ہے۔
اور اس کے نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں اور دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، کسی سے اپنے آپ کو حسب و نسب کی وجہ سے، کسی سے اپنے آپ کو مال کی وجہ سے، اور کسی سے بہتر اپنے آپ کو منصب کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ بھائی ہم تو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز میں ہی رشتہ کریں گے، اور ہم انجینئرز ہیں، ہم تو انجینئرز میں ہی کریں گے، کیونکہ باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے نزدیک سٹینڈرڈ پہ، انسانیت کے سٹینڈرڈ پہ پورا ہی نہیں اترتے۔ مال و دولت کے حوالے سے بھی سٹینڈرڈز ہیں۔ تو اس طرح کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں یہاں پر آپ سے شیئر کرتی ہوں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے، عن جابر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یبعث الشیطان سرایاہ، شیطان اپنے ورکرز چیلے چانٹوں کو بھیجتا ہے، فیفتنون الناس، پھر وہ جا کے مختلف ہیلوں اور ہتھ کنڈوں سے انسانوں کو لڑاتے جھگڑاتے ہیں، فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، تو اس کے نزدیک سب سے بہترین وہ ورکر بنتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے، اور وہ ہے قتل کرانا۔ یعنی ایک شیطان آ کے کہتا ہے میں نے تو آج دونوں میاں بیوی کو اتنا لڑایا کہ میاں نے بیوی کا مرڈر ہی کر دیا۔ شیطان اپنا تاج اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا نائب ہے۔ تو لڑائی جھگڑا شروع کرانے تک، اینڈ تک شیطان کی ایک پوری اسٹریٹجی ہے، اور اسے امید ہے کہ میں امت مسلمہ کا نقصان کسی اور جگہ سے کر نہ سکوں، اس طرف سے ضرور کر سکتا ہوں کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں جھگڑیں، کردار کشی کریں، گالم گلوچ کریں، اپنی قوت اور طاقت کو اپنے ہی مسلمان بہن بھائی کے خلاف مسجدوں میں، گھروں میں، شادیوں میں، ہسپتال، ہر جگہ استعمال کریں، اور اس کے بعد قتل ہی کرا ڈالو۔ یہ اس کا آخری امید ہوتی ہے جو کہ وہ اپنے ورکر سے رکھتا ہے۔ اس حوالے سے آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ واقعات دیکھتے ہیں کہ جس میں اس طرح کے واقعات جب پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں ان کی مذمت کی۔ نمبر 1، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے موقع پر تھے، مہاجرین میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے انصار میں سے ایک شخص کو اٹھا کے مارا، لات مار دی، اور پھر اس کے نتیجے میں اس نے سارے جو ہے وہ انصار کو پکارا۔ ظاہر مہاجر نے اٹھ کے انصار کو مارا تو انصاری نے سارے انصاریوں کو آواز لگائی، کہاں ہے میری برادری؟ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرتیں کر کے آئے، ہم نے ان کو اپنے گھر تک دیے، آج یہ اٹھ کے تو ہمیں مارنے لگ گئے ہیں۔ اب مہاجرین اور انصار فوراً ودن نو ٹائم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور آوازیں بلند ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی آوازیں مجھے کہاں سے آ رہی ہیں؟ ایک طرف مہاجرین ہیں، ایک طرف انصار ہیں، اور جا رہے ہیں ایک غزوے پہ۔ یعنی شیطان نے دیکھیں ان لوگوں پر بھی کس طرح حملہ آور ہوا کہ جا رہے ہیں اپنے دشمن سے لڑنے اور راستے میں آپس میں لڑنے لگ گئے تو دشمن تک خاک پہنچ پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آوازیں بلند ہوئیں تو پوچھا ما بال دعو الجاہلیتی، یہ جاہلیت کی آوازیں مجھے کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہے اللہ کے رسول، مہاجروں میں سے ایک شخص نے انصاریوں میں سے ایک شخص کو مارا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا کہنا ہے نا کہ مہاجروں میں سے ایک شخص نے انصاریوں کے ایک شخص کو مارا ہے، فَإِنَّهَا دَعْوَةٌ مُنْتِنَةٌ، یہ ناپاک اور گندی بات ہے، نحوست والی ہے۔ کیوں؟ مہاجر اور انصار یہ دو لفظ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک طبقہ فضیلت والا ہے اور ایک انفیریئر ہے۔ یہ صرف ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ طبقہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آیا انہوں نے بڑا نیک کام کیا، اور وہ طبقہ جنہوں نے ان کو پناہ دی انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑی نیکی کی۔ تو یہ صرف ایک پہچان کے لیے اور ایک نیک عمل کو بیان کرنے کے لیے ٹائٹلز ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اب آپ آپس میں لڑنا مرنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ جو میں نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں پہچان کے لیے بنائے ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائے کہ فلاں قبیلہ سپیریئر ہے اور فلاں قبیلہ انفیریئر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند کیا۔ یہ لڑائی جھگڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھا رہے تھے سب کو، اس کو عبداللہ ابن ابی نے سن لیا، اور آپ جانتے ہیں وہ منافق تھا، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو دیکھیے شیطان چلا ہے، مسلمان غزوے کی طرف جا رہے ہیں، ایک اہم مقصد کی طرف، انہیں رستے میں لڑا رہا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، منافق سن لیتا ہے، یہاں سے شیطان کی مدد شروع ہو گئی۔ پہلی مدد تو خود مہاجر اور انصار میں سے ایک شخص نے کر دی، جن کا ایمان کمزور ہے وہ لڑائی جھگڑے کا آغاز کر دیں گے، باقی لوگوں کو بھی اس آگ میں لپیٹ لیا کہ آئیے آپ بھی سارے مل کے لڑتے ہیں، اور پھر
ایک منافق پاس سے اٹھتا ہے اور اب وہ کیا رول پلے کرتا ہے. اور یہ سارے رولز ہمارے ارد گرد موجود ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ صرف اس وقت کی سوسائٹی میں تھے. آج بھی کمزور ایمان والے، لڑائی جھگڑوں کے آغاز کرنے والے، اس لڑائی جھگڑے کی آگ کی لپیٹ میں آنے والے، اور امت مسلمہ سے دل میں دشمنی اور بغض رکھنے والے اس کو آگ they add fuel to fire. ایسے لوگ موجود ہیں. اب عبداللہ ابن ابی نے سنا تو اس نے اونچی سے آواز لگائی، اچھا ان کی یہ جرت کہ یہ مہاجر اٹھ کے ہمیں مارے، ہم واپس مدینہ جائیں گے اور جتنے عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. گویا اس نے اور آگ بھڑکائی پاس سے. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بری بات ہے جو اس نے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ انتہائی بے ادب انسان ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے اللہ کے رسول، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. بات چلی گی نا گردن اڑانے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کوئی منافق نہ ہو، لیکن کم عقل تو ہو سکتا ہے نا، جو بڑا لڑائی کو بڑھاتا ہی چلا جائے. اس میں ہمارے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہماری نوجوان نسل بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام نے پھر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یا جھگڑانا یہ یہودیوں کا اخلاق میں سے ہے. یہودیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے. اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64، جس میں اللہ رب العزت ان کی اس بد اخلاقی کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب، یہ یہودی جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفاءها اللہ، یہ تو اللہ نے نہیں چلنے دیا، ورنہ یہ تو پوری دنیا کو ہر وقت لڑائی جھگڑے میں مبتلا کیے رکھیں. اس کی وجہ یہودیوں کا وہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے، نحن احباء اللہ و ابناؤہ، وی آر چوزن پیپل آف دا گاڈ، باقی انسان ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم یہودی اصل میں بہترین قوم ہیں اور افضل ترین قوم ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. شاس ابن قیس الیہودی نے یہ حرکت کی کہ وہ صحابہ کرام کے پاس سے گزرا، اور کچھ صحابہ کرام جن کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا آپس میں بڑے پیار محبت سے بیٹھے تھے. اچھا، بعض لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو پیار محبت سے بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے سینے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، یہ دونوں میاں بیوی پیار محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ پھٹے کیوں نہیں ابھی تک؟ اور یہ رشتہ دار آپس میں ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. پھر وہ سوچنے لگ جاتے ہیں یہ نفس کی خباثت ہے اور یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو اس نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام جن کا تعلق اوس اور خزرج سے ہے بڑے پیار محبت سے بیٹھے ہیں. اس کے دل میں بڑا غصہ آیا. اس نے ایک نوجوان یہودی کو بلا کے اپنے پاس کہا دیکھو یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں، جا کے ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور پھر فلاں جنگ کا تذکرہ شروع کر دو جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں جو قصیدے پڑھے گئے تھے ذرا وہ بھی پڑھ ڈالنا، تاکہ ایک دفعہ پھر پرانی جاہلیت کی جنگ کی روح ان کے اندر تازہ کی جائے. اور فلاں فلاں باتوں کا ذکر تو ضرور کرنا کہ اوس والوں نے خزرج کی عورتیں اٹھائی تھیں اور ان کی گردنیں کاٹی تھی اور ان کے مال ہتھیارے تھے، آج یہ بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نوجوان جناب یہ ساری بات سن کے وہاں چلا گیا اور جا کے اس گروپ کے درمیان بیٹھ گیا، اور اس نے جا کے وہ بحث شروع کر دی. اور پھر اس نے ذکر کیا کہ کس طرح تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کی کردار کشی کی، مال ہتھیائے، عورتیں اٹھائیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں لڑتے لڑتے پرانی باتوں کو یاد کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پہ آ گئے. اور پھر ان میں سے کسی ایک نے اٹھ کے کہا کہ پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے، یاد ہے اس وقت تم لوگوں نے ہمارے اسلحے اٹھائے تھے، آج ہم تم سے بدلہ لیں گے. یعنی انہیں بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو باہر سے نوجوان یہودی بھیجا گیا ہے یہ پلانٹ کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم آپس میں لڑیں. اور یہاں تک کہ یہ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ پہنچ گیا. آپ نے فرمایا ابدعوى الجاہلیت وانا بین اظہرکم، کیا تم دوبارہ جاہلیت والے ناپاک کام کرو گے اور اللہ کی نافرمانیاں کرو گے اور میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں، ابھی میں گیا تو نہیں ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت تکلیف کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا کی، تمہیں مسلمان بنا کے عزت عطا کی، تم سے جاہلیت کی تمام باتوں کو ختم کیا اور تمہیں کفر سے بچا لیا اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایمان کی محبت ڈال دی. اس کے باوجود اب تم پھر جا کے دوبارہ پرانی باتوں کو تازہ کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں یاد آ گیا کہ ہم نے
تو آپ دیکھیے کہ ایک اصلاح کرنے والے کا رول کتنا بڑا ہے، کہ اصلاح کرنا ہمارا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خیر کی چابی بناتا ہے اور کچھ کو شر کی چابی بناتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت خیر کا کام کر رہے ہیں یا ہم شر کا کام کر رہے ہیں، ہم کس فتنے کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. پھر وہ سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، توبہ کی اور استغفار کیا، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد ان اہل کتاب کے پیچھے چل پڑو گے تو یہ تمہیں دوبارہ کفر کی حالت پہ لے جائیں گے. تو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا یہودیوں کی مشابہت ہے. یہودی یہ کام کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور ان دونوں واقعات میں یہودیوں کا رول آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھیے تیسرا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں پیش آتا ہے. ایک غلام یہودی بچی تھی جو کہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی کی خدمت کیا کرتی تھیں. اور آپ جانتے ہیں کہ صفیہ بنت حی اصل میں یہودی تھیں اور پھر مسلمان ہوئیں. اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المومنین بھی بنا دیا. اب یہ جو غلام، یہ جو ان کی بچی تھی یہودی جو کہ ان کی خدمت کرتی تھی، یہ بھی تھی تو یہودی، اور ظاہر ہے کہ دل میں یہ مسلمانوں سے خار بھی رکھتی تھی، اور یہ بھی دیکھ کے غصہ آتا ہوگا کہ ہماری ایک خاتون یہاں جا کے اتنا اعزاز پا جائے اور ام المومنین بن جائے. تو اس نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چغلی کی، اور وہ چغلی کیا تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی ان کو عزت دے رکھی ہے اور ان کو اپنا ام المومنین بھی سمجھتے ہیں، جبکہ صفیہ جو ہیں وہ تو ابھی بھی سیٹرڈے سیلیبریٹ کرتی ہیں اور سیٹرڈے سے محبت کرتی ہیں، ہفتے کے دن سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے بڑا مقدس ہے. اور ساتھ اس نے کہا کہ وہ ابھی بھی یہودیوں سے ملتی جلتی ہیں اور ان سے تحفے لین دین کرتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بڑے پریشان ہوئے، جا کے ان سے بات کی اور بتایا کہ بھائی مجھے اس بچی نے یہ بات کہی ہے. تو انہوں نے جواب دیا، رہ گئی بات ہفتے کی، تو ہفتے کے دن سے مجھے کوئی محبت نہیں جب سے اللہ نے مجھے مسلمان کر کے جمعے کا دن عطا کر دیا ہے. اب میں جمعے کے دن سے محبت کرتی ہوں. اور جو دوسری بات ہے کہ میں یہودیوں کے ساتھ لین دین اور میل جول رکھتی ہوں اور ان کو تحفے تحائف دیتی ہوں، تو بھائی میرے وہاں صلہ رحمی والے رشتے ہیں، میرے والدین ہیں جو کہ میرا بلڈ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میں ان کو دین کی تبلیغ بھی کرتی ہوں اور میں ان سے ملتی جلتی بھی ہوں اور تحفے بھی دیتی ہوں، لیکن میں نے ان کی وجہ سے اپنے دین کو ترک نہیں کیا. اور ساتھ اس بچی کو بلا کے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا کے کان بھرے میرے خلاف. تو بچی نے سر جھکا کے کہا کہ بس شیطان نے مجھ سے غلطی کرا دی. تو انہوں نے فرمایا جائیے آج سے آپ آزاد ہیں. تو دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس طرح سے ایک غلام بچی کے ذریعے سے حضرت عمر یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہماری امہات المومنین میں سے ایک کو آپس میں لڑانے کی کوشش ایک چھوٹی سی بچی نے بھی کر دی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے دشمن بہت ہیں، اور ہمارا دشمن ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ لڑ کے اپنی توانائیاں ضائع کرتی رہیں، آپس میں لڑ لڑ کے آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ یہاں پر میں آپ سے شیئر کروں گی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا تھا وہ اسی طرح ہوا تھا. لڑائیاں جھگڑے اعتراضات، اس میں بہت سارے منافقین بھی شامل ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرڈر ہو گیا. یعنی لڑائی جھگڑے سے بات شروع ہوئی، سیٹ پہ بات شروع ہوئی، منصب پہ شروع ہوئی، اس کو خلیفہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو یہ سیٹیں کیوں دی. وہ لڑائی جھگڑا بڑھتے بڑھتے اس میں بہت سارے مسلمان انوالو ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے اپنا دین ایمان ضائع کیا، اور حتیٰ کہ نوبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے پہ جا کے ختم ہوئی. اور بہت سارے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو اس فتنے سے دور رکھا اور اس میں حصہ نہیں لیا، ان لڑائیوں جھگڑوں میں حصہ نہیں لیا. تو یہ ہیں وہ چند واقعات کے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس طرح سے کھیل کھیلتا ہے، اور شیطان کو ابھی یہ امید باقی ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری درخواست قبول نہیں فرمائی تھی. اسے اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کا شیرازہ کس طرح سے بکھیر سکتا ہوں اور ان کو کس طرح سے کمزور کر سکتا ہوں اور انہیں دنیا اور آخرت کا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں. تو لڑائی جھگڑا کرنے میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور مثال آپس میں لڑائی جھگڑے کی یہ ہے کہ جیسے علماء کرام
کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے، پھر اس میں بہت سارے لوگ بولنے لگتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کی ایک سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ اس پہ ہر بندہ ہی بول رہا ہوتا ہے، چاہے وہ عقل مند ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ سینسیبل ہے یا نہیں ہے. یعنی حد نہیں ہے کہ اداکارائیں ہمیں دین سکھا رہی ہیں اور فاحشہ خواتین اپنی آرا دے رہی ہیں، جیسے ہماری قوم کے دانشوران جو ہیں ان میں صرف تحریم شاہی رہ گئی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ہماری قوم میں کوئی دانشور نہیں پایا جاتا. تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ علماء کرام کی کردار کشی، ان کے اوپر سکینڈلز کھڑے کرنا، ان کیوں ایک فرقے جیسے کسی کو اگر اپنا استاد پسند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے استاد کی کریکٹر اسیسینیشن سٹارٹ کر دے. اور یہ چیز میں نے یونیورسٹی میں دیکھی ہے بچوں میں کہ اگر کچھ اسٹوڈنٹس میرے ہیں تو انہوں نے ہر جگہ یہی پروف کرنا ہے کہ بس ایک ہی استاد اچھا ہے، باقی استاد نہیں ہے، اور باقی اساتذہ کے اسٹوڈنٹس نے یہ پروف کرنا نہیں وہ استاد ہیں باقی سارے اساتذہ نہیں ہیں. تو میں نے بچوں میں یہ لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں جو کہ غلط ہیں. تمام لوگ اساتذہ ہیں، تمام علماء برابر عزت اور احترام کے حقدار ہیں، لیکن تاریخ کے میں واقعات درج ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو اپنے دور میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اگر ہم کسی کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی رائے سے اگر مجھے اختلاف ہو گیا ہے تو وہ اختلاف صرف علمی اختلاف کی حد تک رہنا چاہیے، اسے ذاتی بغض، اناد اور دشمنی اور برا بھلا کہنے اور پھر ان کے فالوورز کے ساتھ جا کے لڑنے جھگڑنے اور ان کی گریبان پکڑنے اور ان کا مرڈر کر دینے تک چلے جانا یہ غلط ہے. یہی صورتحال دوسرے فرقوں کے ساتھ ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھی جانا پڑا، بہت سارے علماء کرام قتل ہوئے، ان کا مرڈر کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. وجہ ہی صرف یہ تھی کہ لڑانے جھگڑانے والے ایسے لوگ موجود تھے کہ جو لڑائی اور جھگڑے کو ہوا دیتے تھے. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، قیامت کی نشانی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں قیامت کی نشانی ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی. ہاں، جو سینسیبل صاحب ایمان ہوں گے، جن کے پاس دین کا علم ہوگا، وہ اس طرح کے فتنے میں حصہ نہیں لیں گے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ دفتر میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ لڑائی جھگڑا ہو. تو اس لیے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی ہر طرح کی وہ شکل جس سے امت مسلمہ میں تفرقہ پھیلے اور ہماری آپس میں محبتیں ختم ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سر فہرست یہ ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں لڑنے جھگڑنے سے اجتناب کریں، کیونکہ فیملی یونٹ سٹرانگ ہوگا تو پوری سوسائٹی سٹرانگ ہوگی. میاں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کا استعمال بیوی کے خلاف کرے، نہ ہی بیوی کی عقل مندی ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اتھارٹی اور اپنے علم کا استعمال اور مال کا استعمال میاں کے خلاف کرے. کیونکہ ابلیس کو سب سے زیادہ یہ بات خوشی دیتی ہے کہ وہ دو میاں بیوی میں جدائی ڈال دے. اسی طرح سے ایک اور لڑائی جھگڑے اور تفرقہ بازی کی جو مثال ہے اور بکھرنے کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. آج اگر آپ مسلمان ملکوں کے کورس میں چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر کیسز ایسے ہی ملیں گے جس میں بھائی بھائی کے خلاف یا بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کی بہن بھائی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں نکال رہے ہیں. ساری لڑائیاں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ منتقل ہو چکی ہیں اور ساری دنیا میں ایک دوسرے کو نشر کر کے انہیں ایک تسکین محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ بھی نہیں ہوتی تو پھر اگلا لیول آ جاتا ہے کہ اب ان کا مرڈر کر دیا جائے. پھر اسی طرح سے اگلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر وراثت کے جو معاملات ہیں ان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے ہینڈل کیا جائے. اکثر لڑائی جھگڑے وراثت کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو والدین کو بھی خاص تاکید ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی چیزیں ترتیب بنا کے انہیں سب کو بتا دی جائیں، تاکہ کسی ایک بچے کو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے اور بعد میں زندگی بھر لڑنے جھگڑنے کا جو موقع ہے وہ نہ ملے. بچوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، کورٹ میں کیسز پڑے رہتے ہیں اور وہ کنگال پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ان کے ہاتھ بعد میں نہیں آتی. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دوستوں کا آپس میں بکھر جانا کسی بھی اختلاف کی وجہ سے، کبھی کسی مسلک کے اختلاف کی وجہ سے، کبھی حسب و نسب کے اختلاف کی وجہ سے، کبھی مال و دولت کے اختلاف کی وجہ سے کہ نہیں جی میں زیادہ مالدار ہوں وہ کم مالدار ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور بلکہ بہت سارے تو نیک اور صالح لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بکھر جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ان تمام چیزوں پر توجہ کی جائے اور شیطان کا آلہ کار بننے سے پرہیز کیا جائے. اس حوالے سے ہمارے سامنے مثال ہے قرآن کریم میں کہ جس میں بھائیوں کو لڑانے میں شیطان نے کیا کردار ادا کیا، اور بھائی اپنے ہی ایک چھوٹے بھائی کو پھینکنے اور اس کو قتل کر دینے کے درپے ہو گئے.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور اپنے باپ کو بھی دکھ پہنچایا اور اپنے باپ کو بھی پریشان کیا، اور کئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اس حوالے سے کی۔ اسی طرح سے ہمارے دور میں ایک اور جو بٹنے اور تفرقہ بازی کی شکل نظر آتی ہے اور لڑائی جھگڑے کی، وہ ہیڈز اور اس کے نیچے کام کرنے والے جو سٹاف ممبرز ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے سیٹ ایک ہوتی ہے، کسی ایک نے ہیڈ بننا ہے، جبکہ کوالیفائی کرنے والے 15-20 افراد ہوتے ہیں، ان 15-20 میں 5-7 ایک طرف ہوتے ہیں، 5-7 ایک طرف ہوتے ہیں، 5-7 ایک طرف ہوتے ہیں، ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، باقی اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے اتار کے اپنی سیٹ پہ ہم جا کے بیٹھیں۔ تو یہ بھی ساری اسی کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح سے کولیگز کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کے کام کو خراب کرنا، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ میڈم فاطمہ نے کام اچھا نہیں کیا لیکن میڈم عالیہ کام زیادہ اچھا کرتی ہیں۔ یہ ساری بھی اسی کی شکلیں ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی امت مسلمہ کا ایک ایک فرد شیطان کے اس وسوسے کا اور اس امید کا شکار بن چکا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو بڑی حقیر سی چیزوں پہ، مثال کے طور پر اپنے والدین میں سے کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑے۔ اگر والدین کو اپنی کسی ایک بہو سے زیادہ پیار ہے تو باقی بہویں اس کے خلاف کانسپریسیز کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور گھر ہر وقت ایک لڑائی کا مرکز بنا رہتا ہے۔ فرنیچر پر لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، ایک لائٹ کھولتا ہے تو ایک لائٹ بند کرتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، وہ میرا تکیہ لے گیا تو وہ میری چادر لے گیا تو وہ میرا بیڈ لے گیا، یعنی ایسی ایسی باتوں پر لڑائیاں ہیں، اور لڑائیاں زیادہ ہیں اور اصلاح اور صلح کرنے والے اور کرانے والے کم ہیں۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کے دیکھیے، ایک دو اقوال آپ سے شیئر کر کے آج کے سیشن کو ختم کرتی ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہے۔ ہر دفعہ لڑائی جھگڑا ہر لڑائی میں ترک کریں تاکہ جنت میں آپ کے کئی گھر بن سکے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، فیملی لیول کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر ڈالیے، جنت میں گھر حاصل کریں۔ کیا دل نہیں چاہتا ہمارے جنت میں بہت سارے گھر ہوں؟ کسی بھی جگہ پہ لڑائی جھگڑا ہو، آگے بڑھ کے ختم کریں تاکہ مجھے جنت میں گھر ملے، اگرچہ وہ حق پر ہی ہو۔ حق پہ ہونے کے باوجود وہ اگر لڑائی جھگڑا ترک کر دیتا ہے تو اسے جنت میں گھر مل جائے گا۔ یہ مال و دولت، یہ جیتنا آج کی دنیا کا ہمارے کوئی آخرت میں اور قبر میں کام نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ جو ہم اللہ رب العزت کی ہدایت پہ عمل کر کے نیک عمل کمائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں بدترین انسان وہ ہے جو جھگڑالو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی جھگڑالو انسان پسند نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لیے شر کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس قوم کو لڑانے پر لگا دیتا ہے اور عمل کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے، پھر ان سے عمل نہیں ہوتا، پھر وہ صرف لڑتے رہتے ہیں، لڑتے لڑتے دن گزارتے ہیں، لڑتے لڑتے سو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے پھر لڑائی کے لیے دوبارہ تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔